الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور جدو تساں ناپاک ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو پاک کر لیا کرو. طہارت اور نجاست دو چیزاں نے. طہارت کہتے ہیں پاکیزگی نو اور نجاست کہتے ہیں گندگی نو. طہارت اللہ تعالیٰ نو پسند ہے اور نجاست اللہ تعالیٰ نو ناپسند ہے. وہ لوگ جڑے طہارت نو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو بھی پسند کرتا ہے، اور جڑے نجاست کے قریب رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو ناپسند کرتا ہے. فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جڑے بہت زیادہ توبہ کرنے والے نے، اور اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو بھی بہت پسند کرتا ہے جڑے بہت زیادہ پاک رہن والے نے. اور دوسرے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون
یریدون ان یتطہروا، کہ ایسے ایمان والے لوگ بھی موجود نے جڑے پاکیزگی نو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہن والیاں نو پسند کرتا ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دی شان ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان دا حصہ ہے. یہاں تک کہ پاکیزگی نو، طہارت نو، صفائی نو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو بھی پاک بنایا. اللہ تعالیٰ بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیزاں نو ہی پسند فرماتا ہے. طہارت دیاں دو قسماں نے، ایک ہے طہارت صغریٰ اور دوسری ہے طہارت کبریٰ. طہارت صغریٰ کہتے ہیں وضو کرن نو، اور طہارت کبریٰ کہتے ہیں غسل کرن نو. یعنی طہارت دیاں ابتداً دو قسماں نے، ایک وضو ہے اور دوسرا غسل ہے. وضو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. فرمایا کہ جدوں تساں نماز پڑھ لگو، نماز کے واسطے کھڑے ہون لگو، تو نماز پڑھن تو پہلا وضو کیتا کرو. فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھویا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دوویں ہاتھ کونیاں سمیت دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کیتا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنیاں سمیت دھویا کرو. وضو دے 4 فرض نے. لفظ وضو واو دی پیش نال ہوتا ہے. کچھ دوست اس نو وضو کہتے ہیں، لیکن وضو کہنا درست نہیں ہے. جو اسی عمل کرنے ہاں اس نو وضو کیا جاتا ہے واو دی پیش دے نال. تو وضو کرنا سب تو زیادہ ضروری ہے اور سب تو پہلی چیز ہے نماز پڑھن دے واسطے. اور جس وقت اساں وضو کرنا ہے تو وضو کرن تو پہلے ساڈے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے. کہ اگر وضو کرن تو پہلے کسے دوست دا جسم ناپاک ہے، مثال دے طور تے اس کو احتلام ہویا ہے، یا اس نے جمع کیتا ہے، یا وہ واش روم گیا ہے، تو پہلے اس کو استنجا کرنا پڑے گا. استنجا کرنا وضو تو پہلے ضروری ہے. جب تک کہ ساڈا استنجا نہیں ہوئے گا تب تک اسی وضو نہیں کر سکتے، اور جب تک ساڈا وضو نہیں ہوئے گا تب تک اساں نماز نہیں پڑھ سکتے. فرمایا گیا کہ جو نماز ہے وہ ایک کلا ہے، اور جو وضو ہے وہ اس کلے کا دروازہ ہے. کہ جب تک دروازہ نہ کھولیا جاوے اساں کسی بھی کلے دے اندر، قلعے دے اندر جا نہیں سکتے، کسی عمارت دے اندر نہیں جا سکتے. اسی طرح ہی جب تک وضو نہ کیتا جائے تب تک اساں نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی شخص بغیر وضو تو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوئے گی. اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو اسلام دے وچوں خارج ہونے کا بھی خدشہ ہو جائے گا. کہ جان بوجھ کے قصداً ارادتاً بغیر وضو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوئے گی. وضو کرن تو پہلے استنجا ہے، اور استنجا عام طور پہ ضروری ادو ہوتا ہے کہ جدوں انسان کے جسم تے کوئی بھی نجاست لگی ہوئی ہوئے، کہ انسان نے واش روم کیتا ہے اور اس جسم تے نجاست لگ گئی ہے. سب تو پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی اس نجاست نو دور کرے. فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، کہ اگر کسی بندے نے قضائے حاجت کیتا ہے یا اس نے جمع کیتا ہے تو اس کے واسطے ضروری ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے. اور جب وہ پاک ہو جائے گا استنجا کرنے کے واسطے جو استنجا کا طریقہ ہے
جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اساں واش روم جانے تو واش روم جس وقت انسان کرتا ہے چاہے چھوٹا کرتا ہے یا بڑا کرتا ہے تو اس کو پہلے اچھی طرح فراغت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر اس نے چھوٹا واش روم کرنا ہے تو اچھی طرح اس کے جو قطرے نے پانی دے اچھی طرح نکل جان اور تسلی کر لے کہ کوئی نہیں رہ گیا. اس طرح ہی بڑا ہے تو جب اسی قضاء حاجت کر لیں گے تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو کھبا پیر ہے اس سے تھوڑا جا وزن پا کے اگر انسان بیٹھتا ہے تو اگر کوئی قطرہ وغیرہ رک گیا ہوئے تو وہ بھی اس کے نال نکل جاتا ہے. تو اپنی تسلی کرنی ہے کہ کوئی قطرہ رہ نہ جائے. تو جس وقت تسلی کر لی ہے اس تو بعد فرمایا گیا کہ تساں اپنے جسم کو صاف کر لو. اگر چھوٹا واش روم کیتا ہے تو اس کو پانی کے نال صاف کیتا جا سکتا ہے. جو ڈھیلا استعمال کرنا ہے وہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اگر دستیاب ہوئے تو استعمال کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر دستیاب نہیں تو کوئی حرج نہیں. پانی نو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ پانی ہے ہی پاک کرنے والا. جب پانی جسم کے حصے سے پڑ جاتا ہے کسی بھی چیز سے ناپاک تے پلیت تے گندی چیز تے جس وقت پانی پڑ جاتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے. تو عموماً جو بڑا استنجا ہے بڑے واش روم تو بعد اس کے واسطے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کو اساں اپنے کھبے ہاتھ کے نال نجاست دور کرنی ہے. اور کھبے ہاتھیاں بھی صرف 3 انگلیاں جڑیاں نے وہ استعمال کرنیاں نے. نہ انگوٹھا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی شہادت کی انگلی استعمال کرنی ہے. انگوٹھے اور شہادت کی انگلی تو بغیر چھنگلی جس وقت چیچی کہنے ہیں اور اس درمیانی اور جو بڑی یہ جڑیاں 3 انگلیاں نے انہوں اساں ایک ایک کر کے استعمال کرنا ہے. یعنی کہ پہلے ایک انگلی کے نال پھر دوسری پھر تیسری. تو اس طرح پھر اچھی طرح کے نال صفائی ہو جائے گی. جس وقت صفائی ہو گئی ہے تو اس بعد پھر اساں اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ڈھیلے استعمال کرنا چاہتا ہے تو ڈھیلے استعمال کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ گرمی اور سردی کے موسم کے اعتبار کے نال انہوں نے استعمال کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. اگر گرمی کا موسم ہوئے گا اس وقت اساں ڈھیلا استعمال کرنا ہے تو اسی اگلی سائڈ تو ڈھیلا پچھلی سائڈ سے لے کے جاواں گے. اور جو دوسرا ڈھیلا ہے وہ پچھلی سائڈ تو آگے جدھر لے کے آواں گے. اور پھر جو تیسرا ہے وہ آگے تو پیچھے ادھر لے کے جاواں گے. اس طرح سنت بھی ادا ہو جائے گی اور نجاست بھی دور ہو جائے گی. اور اگر سردی کا موسم ہے تو پھر جو پہلا ڈھیلا ہے وہ پچھلی سائڈ تو آگے کی طرف لانا ہے. جو دوسرا ہے وہ آگے تو پیچھے کی طرف اور جو تیسرا ہے وہ پچھلی سائڈ تو آگے کی طرف اسے لے کے آنا ہے. تو سردی اور گرمی کے موسم کا یہ فرق ہے کہ اگر گرمی ہوئے گی تو پہلا جو ڈھیلا ہے وہ اگلی سائڈ تو پچھانو، اور اگر سردی ہے تو پھر جو پہلا ڈھیلا ہے وہ پچھلی سائڈ تو آگے کی طرف لے کے آواں گے. تو یہ ڈھیلا استعمال کرنے کا طریقہ ہے. ہاتھ کے نال استنجا کرنے کا اگر ڈھیلا استعمال کیتا ہے تو پھر بھی سانو ہاتھ کے نال دھونا پڑے گا، پانی بھی ڈالنا پڑے گا. اس بعد پھر اساں وضو کرنا ہے. تو وضو کرن دے 4 فرض نے جڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بیان فرمائے نے. اور سب تو پہلا جو فرض ہے وہ ہے اپنے ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا. اور اس بعد فاغسلوا وجوہکم پہلا فرض ہے اپنے چہرے کو دھونا. دوسرا فرض ہے اپنے دونوں ہاتھ کونیاں سمیت دھونا. اور جو تیسرا فرض ہے وہ فقہائے احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض نہیں، یہ سنت ہے. اور جو چوتھا فرض ہے وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھونا ہے. اگر ایسا وضو کرنا ہے تو وضو کرنے تو پہلے سب تو پہلے سانو وضو دی نیت کرنی پائے گی، کیونکہ نیت المومن خیر من اعمالہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل تو بہتر ہے. ہر نیک کام کرنے تو پہلے نیت کرنا ضروری ہے. جب تک نیت نہ کی جائے بعض دفعہ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ اگر بغیر نیت تو کر لے جان تو وہ عمل کیتا بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا. تو اس واسطے سب تو پہلے ایسا نیت کرنی ہے. اور نیت کرن تو بعد پھر ایسا بسم اللہ والحمد للہ یہ دعا پڑھنی ہے. وضو کرن تو پہلے
بسم اللہ والحمدللہ یہ کلمات پڑھنا یہ وضو کی نیت بھی ہے اور وضو کی دعا بھی ہے، اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرن تو پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا، جب تک اس دا وضو سلامت رہے گا تب تک فرشتے اس دے نامہ اعمال دے وچ نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور ایک دوسری دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا بھی وضو کرن تو پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ وضو تو پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور وضو تو بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وضو کرن دی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے، وضو کرن لگیا نہ تو زیادہ دیر لگانی چاہیے نہ اتنی جلدی کرنی چاہیے کہ انسان دے جسم دے جڑے اعضاء نے وہ اچھی طرح تر بھی نہ ہون یا کوئی جسم دا حصہ خشک رہ جائے۔ اگر کوئی بھی جسم دا حصہ دوران وضو خشک رہ گیا تو انسان دا وضو نہیں ہوئے گا، اور جب تک وضو نہیں ہوئے گا تب تک نماز بھی نہیں ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے اور وضو کرن لگیا اپنے ہاتھ دھوندا ہے تو ہاتھ کرن لگیا اس دے ہتھاں دے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جس وقت وہ اپنا چہرہ دھوندا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دے چہرے دے اس دیاں اکھاں دے جتنے اس دے کول گناہ سرزد ہوئے ہوندے نے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس وقت وہ اپنے پاؤں دھوندا ہے اللہ تعالیٰ اس دے پیراں دے نال جو اس دے کول گناہ ہوئے ہوندے نے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جو جسم دا حصہ اسی دھوندے جاواں گے اللہ تعالیٰ اس حصے نو گناہاں تو پاک فرماتا جائے گا یہاں تک کہ ساڈا وضو مکمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان نو تمام گناہاں تو پاک فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمانے دی شان فرمایا کہ قیامت دے دن جڑے اہل ایمان نے آقا علیہ السلام دے امتی نے انہاں دے جڑے وضو دے اعضاء نے وہ چمکدار ہون گے۔ جڑے اسی وضو کر لگیا جنہیں اسی ہاتھ دھونے ہاں، چہرہ دھونے ہاں، پاؤں دھونے ہاں، مسا کرنے ہاں، وہ جڑے اعضاء جڑے اسی وضو کر لگیا دھونے ہاں قیامت دے دن تے چمکدار ہون گے، انہاں دے وچوں نور دے شعلے نکلن گے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے، اور فرمایا کہ اس دے جڑے برتن نے وہ ستاریاں دی مانند ہون گے، جنہ برتناں دے نال حوض کوثر دے وچوں حوض کوثر دے جام ایمان والیاں نے پینے نے، فرمایا کہ وہ ستاریاں دی مانند نے، جتنے ستارے ہوتے نے اتنے اس دے برتن نے۔ اور فرمایا کہ میں اپنے حوض تو جڑے دوسرے لوگ نے انہاں نو ایویں روکاں گا جویں کسے بگانے دا اونٹ کسے دی فصل دے وچ آ جاوے اس نو دور بھگاندا ہے۔ فرمایا کہ لوگ اور بھی آن گے لیکن میں حوض کوثر وچوں انہاں نو ہی پلاواں گا جڑے میرے ہون گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تساں کیویں پہچانو گے، اور کیا تسی سانو پہچان لو گے کہ اساں تواڈے امتی ہاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تانوں پہچان لاں اور میں تانوں تواڈے وضو دے اعضاء تو پہچانا گا کہ جڑے میرے امتی ہون گے انہاں دے وضو دے اعضاء نور دے نال چمکدے ہون گے، میں دوروں پہچان لاں کہ میرا امتی ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے وضو کرن دی، اور وضو کرن دا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب تو پہلے نیت کیتی جائے، نیت کرن تو بعد اپنے ہاتھ جڑے دونوں نے انہاں نو اچھی طرح دھویا جائے، انگلیاں دا خلال کیتا جائے، اگر انگوٹھی یا چھلا پہنیا ہے تو اس نو ہلا کے اس دے نیچے پانی پہنچایا جائے۔ اس بعد اپنے چہرے نو دھونا ہے، اور جڑا ساڈا چہرہ ہے وہ سر دے بال جڑے پیشانی دے بال نے انہاں دی جڑ تو لے کے ٹھوڈی تک، اور دائیں کان دی لو تو لے کے بائیں کان دی لو تک انسان دا چہرہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اگر داڑھی ہے اور گھنی ہے
تو داڑھی دا خلال کرنا سنت ہے. اگر داڑھی تھوڑی ہوئے اور اگر داڑھی گھنی ہوئے کہ جس کی وجہ دے نال انسان دے چہرے دی تہ تک جلد تک پانی نہیں پہنچ سکتا تو پھر خلال کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر داڑھی تھوڑی ہے تو اس کا خلال کرنا سنت ہے. اگر نہ بھی کرے گا تو وضو ہو جائے گا. لیکن اگر داڑھی زیادہ ہے سگنی ہے تو پھر جو خلال کرنا ہے وہ واجب ہے. یعنی کہ ہاتھ میں پانی ڈال کے اپنے چہرے اپنی داڑھی کو اس میں بگانا, اپنے چہرے کو اس میں رکھنا تاکہ جڑا چہرہ ہے وہ اچھی طرح تر ہو جائے. اس تو بعد سجا ہاتھ اس کو کونی تک دھونا ہے اور اس تو بعد کھبا ہاتھ اس کو دھونا ہے اور اس تو بعد سر دا مسح کرنا ہے. تو سر دا چوتھائی سر دا مسح کرنا فقہائے احناف کے نزدیک یہ فرض ہے اور مکمل سر دا مسح کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. سر دا مسح کرنا ہے. سر دا مسح کرن تو بعد پھر اپنے کنا دا مسح کرنا ہے اور کنا دا مسح کرن تو بعد اپنی گردن دا مسح کرنا ہے. جی ساری گردن ہے اس سے نہ تو اصلی پچھلی سائڈ دا مسح کرنا ہے نہ ہی اگلی سائڈ دا مسح کرنا ہے. صرف جو دائیں اور بائیں سائڈ دا حصہ ہے صرف اسی اس دا مسح کرنا ہے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وضو کر لگیا یا منہ دھون لگیا یا گردن مسح کر لگیا پھر ساری گردن تے پانی بہا دیتے ہیں. تو ساری گردن تے نہ تو پانی بہانا ہے نہ اس کو دھونا ہے نہ ساری گردن دا مسح کرنا ہے. فقط جو آ سائڈ دائیں اور بائیں اس طرح سے مسح کرنا ہے اور اپنے ہاتھ کی انگلی سائڈ کے نال اس طرح کر کے مسح کر لینا ہے. نہ اس سائڈ کا مسح کرنا ہے نہ اس سائڈ کے ہاتھ پھیرنا ہے. اور جو سر کا مسح ہے مسح کرن تو پہلا اساں اپنے سر تے اگر دستار ہے یا ٹوپی ہے یا امامہ ہے یا پگڑی ہے جو بھی چیز ہے اساں اس کو اتار لینا ہے. اتارن تو بعد کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ مسح کر لگے ہو اس طرح کر کے چوم لیتے ہیں. کچھ پڑھتے ہون گے یا بغیر پڑھن تو بھی کچھ دوست دے رہے ہیں وہ چوم کے اکھاں نو ہاتھ لا دے پھر مسح کرتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح مسح کرے گا اس کا مسح نہیں ہوئے گا. اگر اساں مسے دے واسطے پانی لے لیا ہے اور پانی لے ہاتھ سے تر کر لینے اور اس تو بعد ٹوپی یا دستار اتاری ہے تو پھر بھی مسح نہیں ہوئے گا. کیونکہ مسح کا معنی ہوتا ہے مس کرنا, ٹچ کرنا. تو اساں اپنے ہاتھاں نو ایک دفعہ ہی ٹچ کرنا ہے. اگر رستے میں ٹچ ہو گیا تو مسح تو ہو گیا. اب اس واسطے پہلے ٹوپی دستار اتار لینی ہے. اتارن تو بعد مسح کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ دیاں جڑیاں 3 انگلیاں نے یعنی کہ چھنگلی, درمیانی اور بڑی انگلی انہوں آپس میں ملا لینا ہے اور جڑا انگوٹھا اور شہادت دی انگلی ہے انہوں جدا کر لینا ہے. انہاں 3 انگلیاں دونوں ہاتھاں دیا ملا کے اپنے جو سر ہے سر تے رکھنا ہے, متھے دے نال بھی ٹچ نہ ہو. ہاتھ دی ہتھیلی اور انگلیاں انہوں رکھ کے پیچھے جتنا تک سر دے بال نے اتنا تک اپنا ہاتھ جو ہے وہ پہنچانا ہے. اس تو بعد جو سارے شہادت کی انگلی ہے اس کے نال کان دے اندر جو کان کا اندر والا حصہ ہے سارے کا مسح کرنا ہے اور جو انگوٹھا ہے اس کے نال کان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کا مسح کرنا ہے. اور باقی رہ جا گیا سارے ہاتھ دونوں ہاتھوں دیا بیک سائڈاں تو بیک سائڈاں دے نال گردن دے دائیں اور بائیں سائڈ کا مسح کرنا ہے. نہ گردن کے اگلے حصے کا نہ ہی پچھلے حصے کا مسح کرنا ہے. تو یعنی کہ ایک دفعہ مسح کرنا ہے. اگر کوئی آکھے کہ ایک دفعہ تھوڑا جہا مسح کر لیا پھر پانی ہور لے کے مسح کرنا پھر تو مسح نہیں ہوئے گا. ایک دفعہ ہی مسح کرنا ہے, ایک دفعہ ہی ہاتھاں اتار کرنا ہے اور ہاتھاں دی ترتیب دے نال سارا جو مسے دا سر ہے کان نے یا گردن ہے اس کا مسح مکمل کرنا ہے. اس تو بعد اپنا جو دایاں پاؤں ہے اس کو دھونا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے بائیں پاؤں کو دھونا ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضا فاحسن الوضوء کہ جس بندے نے وضو کیتا اور وضو اس نے احسن طریقے دے نال خوبصورت طریقے دے نال وضو کیتا ثم قال اور وضو کرن تو بعد اس نے ایک کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین
वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। फुतिहत लहू समानियतु अबवाबुल जन्नति यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ। फरमाया कि जिस शख्स ने वज़ू कीता और खूबसूरत वज़ू कीता, वज़ू करने के बाद उसने कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर दुआ अल्लाहुम्मा वजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये दुआ पढ़ी। फरमाया कि अल्लाह ताला उनके वास्ते जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, वो जिस दरवाजे में चाहे वो दाखिल हो जाए। ये कालिमात और ये दुआ पढ़न दे इतनी फजीलत है। तो जदों भी वज़ू करिए, वज़ू करने के बाद कलमा शहादत और ये दुआ लाजमी पढ़नी है। कुछ दोस्त होंगे ने कि दुआ पढ़न लग्या वो अपनी शहादत की उंगली जो है उसनू बुलंद कर लेंदे ने। जो शहादत की उंगली बुलंद करके रखनी ही नहीं है। अगर शहादत में होता है गवाही देना। अब गवाही क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तो इलावा कोई माबूद नहीं, ये गवाही है। जिस तरह असी तशहुद में बैठ के अत्तहियात में पढ़ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और उदों असी शहादत की उंगली बुलंद करने। बाद दफ़ा दोस्त होंगे ने कि तकबीर पढ़ लग्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ते भी वो शहादत की उंगली बुलंद करते हैं। बाद दोस्त ने जोड़े अजान पढ़ लग्या अपनी जो शहादत की उंगली है वो बुलंद करते हैं। लेकिन इसका जो बुलंद करन का दौरानिया है वो बहुत थोड़ा है। शहादत की उंगली के बुलंद करन का दौरानिया बहुत थोड़ा है। इसनू बुलंद करके फिर बुलंद रखना नहीं, इसनू नीचे भी लिया है। तो कितना दौरानिया है? ये तो पढ़ा कि अशहदु अल्लाह, ये तो ला क्या तो उंगली उठा लेनी है, इलाहा इतनी देर तक उंगली बुलंद रहे। जब तो इल्लल्लाह ते आना है तो फौरन उंगली नीचे आ जाए। यानी कि इतना दौरानिया है कि ला इलाहा, ला ते बुलंद करनी है और इलाह तक बुलंद रखनी है। जब इलाह पढ़ा जाएगा, इल्ला जो ही पढ़ना है या सुनना है तो फौरन अपनी उंगली नू नीचे कर लेना है। तो शहादत है ला दी, ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह ताला माबूद है। तो ला ते बुलंद करनी है। जदों असी नमाज पढ़ रहे हैं उदों भी, अगर वज़ू तो बाद असी कलमा शहादत पढ़ रहे हैं उदों भी, अगर अजान के दौरान कोई बंदा उंगली बुलंद करता है उदों भी, अगर तकबीर के दौरान भी कोई बंदा शहादत की उंगली बुलंद करना है तो उसका दौरानिया सिर्फ ला इलाहा तक है। जो ही इल्लल्लाह ते आना है तो फौरन अपनी उंगली नू नीचे कर लेना है। तो दुआ पढ़ना आसमान की तरफ नज़र करना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा जा जिस तरह की खास के नाल तमन्ना के नाल इंसान अल्लाह ताला की तरफ नज़र करके थोड़ा जा इंसान अपना चेहरा आसमान तरफ करता है, फिर इशारा करना है। ज़रूरी है कि दुआ पढ़ना। जिस वक्त कलमा शहादत पढ़ लिया और दुआ पढ़ ले तो सानू जो उसकी फजीलत है वो हासिल हो जाएगी। तो वज़ू जिस वक्त असा कर लिया है तो फिर ज़रूरी है कि साडा वज़ू टुटना किवें है। और वज़ू बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान का वज़ू टूटता है तो नाल उसका इस्तंजा भी ख़त्म हो जाता है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान का अकेला वज़ू टूटता है, उसनू दोबारा इस्तंजा नहीं करना पैंदा। कि अगर कोई शख्स वाशरूम चला गया, उसने क़ज़ाए हाजत के वास्ते गया, छोटा वाशरूम कर लिया या बड़ा वाशरूम कर लिया, तो उसका वज़ू भी ख़त्म हो गया है और उसनू इस्तंजा भी दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी शख्स से उसने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद वो सो गया तो सौन के नाल वज़ू टूट जाएगा, लेकिन इस्तंजा करना ज़रूरी नहीं होएगा। इस तरह ही अगर किसी के जिस्म के विच कोई फिनसी है, फोड़ा है या ज़ख्म है और उसके विचों खून निकल आया, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ख्म होता है लेकिन उसके विचों खून नमूदार होता है और आगे चलता नहीं। अगर सिर्फ खून नमूदार होया, मिसाल के तौर पर अगर किसी के जिस्म के सूई का नक्का थोड़ा जा लगा दिता जाए तो खून की सुर्खी ज़ाहिर हो जाती है, लेकिन वो खून इतना नहीं होता कि आगे बह सके, तो उसका वज़ू नहीं टूटता जब तक कि खून आगे बहेगा नहीं। ऐसी अगर कोई ज़ख्म है या फिनसी है या फोड़ा है, उस विच अगर सानू खून या पीप नज़र आ रही है लेकिन वो आगे नहीं चले, तो जब तक वो आगे नहीं बहेगा नहीं उन्नी देर तक वज़ू रहेगा।
लेकिन अगर अपनी जगह तो बह गया तो फौरन जो वज़ू है वो टुट जाएगा। लेकिन इस के दौरान सानू दोबारा संजा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अकेला वज़ू करांगे तो साडा जो वज़ू है वो हो जाएगा और साड़ी नमाज भी हो जाएगी। अगर किसी शख्स से वज़ू उसने किया है और उसकी हवा खारिज हो गई है तो उसके वास्ते क्या हुक्म होएगा? वैसे तो मस्जिद विच कोशिश ये करनी चाहिए है, अगर किसी शख्स को हो सके, अगर किसी को हो सके तो मस्जिद विच हवा खारिज नहीं करनी चाहिए। मस्जिद का एहतराम है। वैसे तो मैं बहुत दफ़ा पहले बाबा वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने किताब के पढ़िया सी, उन्होंने कहा सी कि तुसी मस्जिद सानू कहते जे कि मस्जिद का एहतराम करो और तुसी मस्जिद विच खो के खड़े हो के फिर तुस हवा खारिज करते हो, तो क्या तुहानू उदों शर्म नहीं आती कि अल्लाह के घर में खो के तुस बदबू फैला रहे हो? क्योंकि मस्जिद विच खुशबू फैलाने का हुक्म है, बदबू फैलाने का हुक्म नहीं है। तो एक बदबू होती है और बुरी हवा होती है, तो कुछ दोस्त होंगे ने कि उन्होंने बीमारी होती है, किसी की मजबूरी होती है कि वो नहीं रोक सकता, मेद का मसला है। तो ये उन्होंने वास्ते गुजारिश है कि अगर कोई शख्स इसको कंट्रोल कर सकता है तो वो कंट्रोल कर लवे, लेकिन अगर उसको नहीं हो रहा तो अगर वो कुछ देर कर सकता है तो कोशिश करे कि मस्जिद तो बाहर जाके वो हवा खारिज करे। और फिर कुछ दिन पहले मैं दावत इस्लामी की एक किताब पढ़ रहा था, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी अपनी किताब यही लिखा है कि मस्जिद विच कोशिश करनी चाहिए है कि मस्जिद विच हवा खारिज ना की जाए, मस्जिद का एहतराम है। लेकिन अगर किसी को हो जाती है या ऐसा मामला पेश आ जाता है तो गुनाहगार नहीं होएगा, कोई मसला नहीं, शरन कोई गुनाह नहीं है, सिर्फ एहतराम की नीयत नाल है। क्योंकि मस्जिद विच इस दे नाल बदबू फैलती है और मस्जिद विच खुशबू लगान का, मस्जिद को सजान का, पाक करने का हुक्म है। इस वास्ते थोड़ा अगर हो सके तो ये परहेज़ करना है, इसके नाल ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर चूँकि वज़ू कर लिया है और किसी भी वजह के नाल हवा खारिज हो गई है तो फिर क्या वो वज़ू ही करेगा या वो संजा भी करेगा? तो हवा खारिज होने के नाल इंसान का अकेला वज़ू खारिज होता है, संजा उसका ज़ाया नहीं होता। यानी कि हवा खारिज होने तो बाद सानू इस्तंजा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ असी वज़ू करांगे तो साडा वज़ू हो जाएगा। अब कुछ दोस्त ऐसे ने जेडे कहते हैं कि फिर वज़ू क्यों टुटता है? अगर संजा नहीं करना फिर हवा खारिज होने के नाल वज़ू क्यों टुट जाता है? तो इस विच मुख्तलिफ मज़ाहिब ने, फ़िक़्ह अहनाफ, असी चूँकि हनफिया, तो हनफिया के नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आपके नज़दीक ये कि अगर हवा खारिज हो जाती है तो वज़ू टुट जाएगा। लेकिन दूसरे जिहड़े मज़ाहिब ने उन्होंने ऐसे भी हैं कि अगर किसी की हवा खारिज हो जाए तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा, वो उस तरह अपनी नमाज को जारी रख सकता है। तो यानी कि कुछ तो ऐसे भी हैं कि जेडे हवा खारिज होने के नाल वज़ू उन्होंने टूटता ही नहीं, उन्होंने मज़हब है और इस तरह वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन चूँकि साढ़े इमाम ज़्यादा इन्होंने चीज़ों तकवा, परहेजगारी, ज़्यादा एहतियात बरतते हैं, उन्होंने फरमाया कि अगर हवा खारिज हो जाती है तो वज़ू ज़रूर करना है। तो अगर हवा खारिज हो गई तो इस्तंजा क्यों नहीं टूटिया? ये है कि हवा खारिज होने के नाल इंसान के जिसम के विचों कोई निजासत बाहर नहीं आती, निजासत बाहर नहीं आती। वज़ू उदों टुटता है कि जदों कोई निजासत बाहर आ जाए, छोटे पेशाब के हिस्से विचों या बड़े हिस्से विचों अगर कोई निजासत निकल आई है तो इंसान का उस वक्त जो वज़ू है वो टूट जाएगा और उसका संजा भी ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई दोस्त, चूँकि एक तकवे की गल है, इंसान का ज़हन मुतमईन नहीं होता, तो अगर किसी ने कहा कि चूँकि हवा खारिज हो गई है, वज़ू टूट गया है, लिहाजा संजा भी करना पड़ेगा, तो फिर उसके वास्ते ज़रूरी है कि फिर वो कपड़े भी तब्दील करे। क्योंकि अगर हवा खारिज हुई है, उसके नाल कोई चीज़ निकली है तो उसने कपड़िया के विच जाना है। तो अगर उसके कपड़े जेडे ने वो पाक ने तो इसका मतलब यह है कि उनका जिस्म भी पाक है, कि कपड़े पाक ने तो जिस्म भी पाक है। अगर हवा खारिज होने के नाल कपड़े तब्दील करने नहीं पैंदे तो फिर उसनू दोबारा संजा करने की जरूरत नहीं है। ये शरन मसला मैं अर्ज कर रहा वहाँ कि हवा खारिज होने के नाल चूँकि असीं कपड़े तब्दील नहीं करते, कपड़े पाक रहते हैं। कभी किसी ने नहीं आख्या होगा कि हवा खारिज हुई है लिहाजा मेरे कपड़े नापाक हो गए ने, मैं इन्हों चेंज कर लवां। तो जब कपड़े पाक रहते हैं इसका मतलब यह है कि जिस्म भी पाक रहता है। अब जिस्म पाक है तो फिर
پھر اس نو جو ہے وہ استنجا کرنے ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی استنجا کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, اس کا اپنا احتیاط ہے, لیکن شرعن کوئی گناہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا, اس کی نماز بھی ہو جائے گی. تو وضو کرنا یہ فرمایا گیا کہ اے نماز دا دروازہ ہے, نماز دی چابی ہے. جب تک انسان دا وضو نہیں ہوئے گا تب تک انسان دی نماز نہیں ہوئے گی. تو وضو ابتدا ہے. وضو کرنا یہ بہت زیادہ احتیاطی ہے. وضو دے وچ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اور خصوصاً اپنے اعضاء نو دھوندیا آیا اپنے ہاتھاں نو اگر انگلیاں سخت نے انہاں دا خلال کرے, اگر داڑھی گھنی ہے تو داڑھی دا خلال کرے. اس طرح اگر پیراں دیاں جڑیاں انگلیاں نے وہ آپس وچ ملیاں ہوئیاں نے تو انہاں دے درمیان بھی خلال کرے. خلال کرنا یعنی کہ انہاں دے درمیان انگلی پھیرنا. اگر ہاتھ نے تو ہتھاں دے اس طرح بھی خلال کر سکنے ہاں, اگر پاؤں نے تو جو ساڈا کھبا ہاتھ ہے اس دی چیچی دے نال اسی اپنے پیراں دیاں انگلیاں دا خلال کران گے, یعنی کہ انگلیاں دے درمیان دے وچ اسی اپنی جو چیچی ہے وہ اسی پھیران گے. اب اس دے پھیرن دا جڑا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسی سجا پیر دھو رہے ہاں تو سجے پیر تو پہلے اسی چھنگلی تو شروع کران گے. چھنگلی دے نال جو دونوں انگلیاں درمیان فاصلہ ہے ان دے وچ انگلی پھیران گے. پھر دوسری یعنی کہ سجی سائڈ تو اس طرح چلتے آواں گے, پہلے آخری پھر اس تو آگے, پھر آگے آخری جگہ پھر اسی انگوٹھے اور جو انگلی ہے اس درمیان انگلی پھیران گے. اور جس وقت اسی کھبا پیر دھواں گے پھر اسی انگوٹھے تو شروع کران گے, پھر اس طرح سے چلتے آواں, یعنی کہ سجی سائڈ تو چلنا ہے اور کھبی سائڈ سے آ کے ختم کر دینا ہے. تو یعنی کہ سادے لفظاں وچ یہ ہے کہ اسی سجے پیر تے چھنگلی تو شروع کرنا ہے اور کھبے پیر دی چھنگلی تے لیا کے ایسا جو خلال ہے وہ ختم کرنا ہے. اور کھبے ہاتھ دی جیڑی چھنگلی ہے چیچی ہے اس دے نال اساں خلال کرنا ہے. اگر جسم کسی دا بھاری ہے یا جسم تھوڑا انگلیاں آپس ملیاں ہوئیاں نے تو وہ ضرور خلال کرے, لیکن اگر کسی دا انگلیاں ویسے عام نے تو پھر وہ خلال نہ بھی کرے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا. اور وضو کرن لگیا جب اساں وضو کرنا ہے تو وضو کرن تو پہلے جو مسواک کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آقا علیہ السلام دا فرمانے دی شان ہے, فرمایا کہ اگر مینوں ایک خدشہ نہ ہوندا کہ میری امت مشکل دے وچ پے جائے گی تو میں ہر نماز تو پہلا انہاں دے اوپر مسواک, ہر وضو تو پہلا جو مسواک کرنا ہے وہ لازمی قرار دے دیندا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وضو تو پہلے اگر مسواک کرتا ہے تو ایک بندہ ہے جڑا بغیر مسواک تو وضو کرتا ہے, اور دوسرا ہے کہ جس نے مسواک کر کے وضو کیتا ہے, دونوں نے نماز پڑھی ہے. تو جس نے مسواک والے وضو دے نال نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس نو 70 گنا دوسرے نالوں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. تو اتنی فضیلت ہے مسواک کرن دی. اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آدھے کو پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام جدو گھر آندے سن تو سب تو پہلے کی کام کرتے سن, فرمایا کہ وہ مسواک کرتے سن. تو مسواک کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے, دائمی سنت ہے, بہت محبوب ترین ہے. اگر مسواک مل جائے تو مسواک کر لو, اگر مسواک نہیں کر سکتے تو انگلیاں دے نال بھی اپنے جو دانت نے انہاں دے انگلی پھیر لو, مسواک ہو جائے گی. اگر کوئی عام طور سے ٹوت برش کر لیتا ہے تو اس کا بھی مسواک دا ثواب اس کو مل جائے گا. تو کوششیں کرنی چاہیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دا گھر ہے, مسجد ہے, اور مسجد میں خوبصورت ہو کے آن دا حکم ہے. خوشبو لگا کے جو لباس میسر ہے اچھا لباس پہن کے, جمعہ ہے تو غسل کر کے خوشبو لگا کے جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ نو زینت دے کے مسجد میں آنا چاہیے ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی نو, طہارت نو اور جڑے پاک رہن والے نے انہوں نے بہت پسند فرماندا ہے.